واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبطون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما عتوا عما نهوا
يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ قرآن کریم کی ہم نے اس وقت تلاوت سنی ہے، اور آج جو ہمارے قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے وہ 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 163، 164، 165 اور 166 کی تلاوت کی گئی. 163 سے لے کر 166 تک کی آیات مبارکہ قاری صاحب نے الحمدللہ تلاوت کی ہیں. میں چونکہ کچھ مطالعہ کر رہا تھا تو مطالعہ کرتے کرتے صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان کا ہی مطالعہ کر رہا تھا. تو مطالعہ کرتے کرتے یعنی پڑھتے پڑھتے ان آیات مبارکہ کو پڑھا، تو ویسے تو مضمون پڑھے ہوئے تھے لیکن بڑا ہوتا ہے قرآن کو جب بھی پڑھیں گے نا اس میں لطف ہی آتا رہے گا. اس کے مضامین کبھی پرانے نہیں ہوتے، یہ اس کا اعزاز ہے قرآن کریم کا. تو پھر میں نے عرض کی تھی کہ قاری صاحب کو اگر انہی آیات کریمہ کی تلاوت کا عرض کیا جائے تاکہ پھر یہ آیات مبارکہ کے میں جو مضامین بیان ہوئے اور جو اس کے متعلق جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا اسے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کا یہ اجتماع امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی کی جو بڑی ہمشیرہ ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے ہم نے یہ اجتماع کا انعقاد کیا ہے. اور یہ صرف یہی نہیں ہے فیضان مدینہ میں، یہاں تو سمجھیں کہ قریب ہی فیضان مدینہ کے ساتھ بھی ایک ہمارے رحمانیہ مسجد ہے، اس میں بھی الحمدللہ ہمارے اس ڈویژن کے سطح کا اجتماع ہو رہا ہے. اور باب المدینہ میں اس وقت، باب المدینہ کراچی میں اس وقت 45 مقامات پر الحمدللہ یہ اجتماعات کیے جا رہے ہیں جو کنفرمیشن ابھی آئی ہے. تو ہم بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوئے، ہمارے اسلامی بھائیوں کو جمع کیا کہ ہم یہاں سے براہ راست اپنا حصہ ملائیں. اس طرح ملک بھر میں اور بیرون ملک بھی کئی مقامات کی اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ جہاں پر ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیل سنت کی جو ہمشیرہ ہیں ان سے ان کا جو قلبی اور ذہنی تعلق
جو ہم محسوس کر سکتے ہیں وہ آپ کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح آپ کو آپ کی بڑی بہن کی بیماری کا قلبی اور ذہنی طور پر جو صدمہ آپ کو ہوا ہے، تو وہ دعا میں ہم نے محسوس کیا ہوگا، آپ نے بھی، میں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا، ہو سکتا ہے 27ویں شریف کو بھی جو دعا ہوئی تھی۔ تو ہم جمع ہوئے ہیں، اب دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے کہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہو اور ہم سب جمع بھی ہوں اور کچھ سنیں، کچھ عمل کریں، عمل بھی کریں، سنیں بھی، اور پھر انشاءاللہ دعا بھی ہم کریں گے۔ ہمارا یہ اجتماع کم و بیش 11 بجے تک چلانے کی ہماری نیت ہے۔ 1 گھنٹہ 12 منٹ کا ہم نے ذہن بنایا تھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 11 بجے تک ہم اپنا یہ اجتماع صلاۃ و سلام 11 بجے تک ہم کریں گے۔ ہو سکتا ہے 2-5 منٹ یا دوپہر ہو جائے یا پہلے ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت جو آیات مبارکہ آپ نے جو سنی قرآن کریم کی، اس کے متعلق میں سب سے پہلے ترجمہ بیان کروں گا، اور اس میں بھی کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بھرنے لگے۔ جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی، تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب بڑے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول پر اگر ہم غور کریں اور اس میں موجود جو سبق ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو بڑی عبرت ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے اور ان سے فرمایا کرتے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہو، کہ انہوں نے ہمیشہ پچھلے نبیوں کی مخالفت کی۔ یعنی وہ اس طرح کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں نے کب نبیوں کی مخالفت کی؟ ہمارے باپ دادا جو ہوتے تھے وہ تو نبیوں کی فرما برداری کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادا انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے، اور وہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان کو بستی والوں کا واقعہ بیان کرو۔ وہ تو جانتے تھے کہ ہماری ہسٹری کیا تھی، ہمارا ماضی کیا تھا، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منع فرماتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ آیت کریمہ بیان کی تو گویا یہ تو بہت بڑا معجزہ بیان ہو گیا نا، کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ اس قوم کا حال کیا تھا، اس بستی والوں کا حال کیا تھا. تو یہ اس کا ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بیان کیا، اور اس میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہفتے کے روز عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمہاری دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا کہ عبادت کرو، اور یہ جو دنیاوی مشاغل تھے اس کو ترک کر دو. نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا، ہفتے کو شکار مت کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے روز، یعنی ان کو ہفتے کو شکار کرنے کا منع کیا گیا، مچھلی کا شکار مت کرنا. ہفتے کے روز کیا ہوتا کہ دریا میں خوب مچھلیاں آتی، اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے. جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں نہ آتی. اس پر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا کیوں تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ تم ہفتے کو شکار مت کرنا مچھلیوں کا، تو پھر ہفتے کو ہی مچھلیاں کیوں آئیں زیادہ؟ اس کے علاوہ اتوار کو نہ نظر آتی تھی اتنی. تو اس پر ہمارے مفسر نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے ان کو آزمایا تھا، یہ ان کا امتحان تھا، یہ ان کی آزمائش تھی کہ جس دن ان کو شکار کرنے کا منع کیا گیا تھا اسی دن ان کے سامنے مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، اور ان کو روکا گیا تھا کہ اس دن شکار مت کرنا. شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، یا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو. دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو. دریا میں شکار کرنے سے تم کو منع کیا گیا ہے کہ مچھلیوں کا شکار مت کرنا. اب تم دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو، اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو. سمجھ رہے؟ ہفتے کے روز ان دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو. یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی. پانی کے ذریعے مچھلیاں ہفتے کے روز حوض میں آ جائیں گی، اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، اور ایک تفسیر کے مطابق مطلب نسل در نسل یہ چلتا رہا. ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ نسل در نسل یہ چلتا رہا، یہ کرتے رہے ایسا، اور خود کو یوں تسلی دیتے رہے کہ ہم نے ہفتے کو شکار تھوڑی کو کیا ہے، ہم نے تو اتوار کو مچھلیاں پکڑی تھی. جبکہ یہ ہفتے کی ہی شکاری تھی نا، ہفتے کو ہی تو ان کو پکڑا گیا اور ان کو حوض بند کر دیا گیا، مطلب حوض کی طرف ہی آ گئی، پھر اتوار کو یہ پکڑ لیتے تھے. خیر، چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودے، اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں، اور اتوار کے روز انہیں نکال لیا، اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی ہم نے تو ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی. ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے. ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے. 3 گروہ میں بستی والے تقسیم ہو گئے. 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اور انہیں سخت عذاب دینے والا ہے. دوسرا گروہ وہ تھا کہ وہ خطا کار لوگ تھے. دوسرا گروہ وہ تھا کہ ان میں 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے. یہ ایک گروہ تھا کہ وہ
نافرمانی بھی نہیں کر رہے تھے اور نافرمانی کرنے والوں کو اس نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے۔ دوسرا 1/3 ایسے افراد تھے کہ جو خاموش تھے، دوسرے کو منع نہ کرتے، اور جو منع کرتے تھے ان کو کہتے تھے کہ ان کو کیوں منع کرتے ہو، ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، جن کو عذاب ہونے والا ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے روز شکار کیا، اسے کھایا اور بیچا۔ یہ 3 گروہ اس میں تقسیم ہو گئے، یہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والوں لوگ اس گناہ سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے، اب تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا اب ہم نہیں رکھیں گے، تم نافرمان ہو۔ آپ سمجھتے جائیے کہ اس قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں ہمیں کیسے کیسے مدنی پھول ملتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ، مدنی چینل کے ناظرین کی تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ ایک گروہ وہ تھا جو نافرمانی پر اتر آیا، ایک گروہ وہ تھا جو انہیں نافرمانی سے بھی بچتا اور انہوں نافرمانی سے بچنے کے لیے ان کو نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے منع کرتا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ ان کو منع کرتا، ان کو منع نہیں کرتا تھا، لیکن منع کرنے والوں کو بھی یہ کہتا تھا کہ ان کو کیوں منع کرتے ہو، ایسے کو کیوں سمجھاتے ہو کہ جو سمجھیں گے نہیں۔ وہ اس طرح کا ایک تیسرا گروہ بن گیا۔ اب جب یہ شکار کرنے والے باز نہ آئے نا تو جو منع کرتے تھے نا انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانیوں پر تلے ہوئے ہو، اب ہمارا اور تمہارا کوئی میل جول نہیں ہے، الگ الگ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا دروازہ وہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو باز نہیں آ رہے تھے۔ تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا، وہ الگ ہو گئے تھے جو منع کرتے تھے، اب منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، کیونکہ وہ دیوار تھی نا، وہ دیوار کے اس طرف تھے اور وہ دیوار کے اس طرف تھے، وہ دیکھا کوئی باہر ہی نہیں نکلا۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدوش ہو گئے ہوں گے، چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے وہ دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ جو دیوار پر چڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ وہ بندروں کی صورت میں مس کر دیے گئے۔ تو نافرمان تھے، وہ بندروں کی صورت میں مس کر دیے گئے، ان بندر کی صورت میں ان کو مس کر دیا گیا، ان کے چہرے بگڑ گئے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے، دیکھیں ان میں آپس میں رشتہ دارے بھی تھے۔ اب جیسے وہ اندر داخل ہوئے تو اب یہ جو بندر بنا دیے گئے تھے، وہ بندروں کی صورت میں جو مس کر دیے گئے تھے، یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، یہ آ کر ان کے دامن کو بھی پکڑتے تھے، کپڑوں کو بھی پکڑتے تھے، مگر یہ جو لوگ تھے یہ نہیں پہچان پاتے تھے کہ یہ میرا کون سا رشتہ دار ہے۔ یہاں تک کہ یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے جو منع کرتے تھے ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہ کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں، یعنی وہ بات سمجھتے تھے۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امی ہونے اور پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی ان واقعات کی خبر دینا ایک معجزہ ہے، اور آپ نے یہودیوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا سب بیان فرما دیا۔ تو یہ ایک نافرمان قوم کا جو ایک حال قرآن کریم نے بیان کیا، جنہوں نے اللہ
اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو ان کا حال قرآن کریم میں بیان ہوا. اور یہ حال ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس میں زبردست سیکھنے کے مدنی پھول ملتے ہیں اگر ہم عبرت حاصل کریں. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہی پڑھتے ہیں، مگر ہم عبرت نہیں لیتے، اور عبرت نہ لینے کی وجہ سے ہماری بہت ساری اصلاح کی صورت ختم ہو جاتی. دیکھیں ابھی آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی، ترجمہ سنا، اس کی تفسیر بھی سنی. اب یہ دیکھیں کہ ہم پر اس کا کیا اثر ہوا، ہم پر کیا اثر ہوا. اور دوسری طرف میں اس کی ایک جگہ میں نے پڑھا، حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا. دیکھیں کس طرح قرآن کریم کی آیات کریمہ کو پڑھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اپنے اوپر لینا. میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے. ان کی گود میں قرآن کریم موجود تھا. میں نے کہا اے ابن عباس، میں آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سورہ اعراف کی ان آیتوں کی تلاوت کی جس کی میں نے اس وقت آپ کو وضاحت کی ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین کو سزا دی. دیکھیں نصیحت کیسے آپ نے کس طرح اپنے اوپر لیا، اور آپ کا انداز کیا تھا. یقیناً یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے تربیت ہے. اب تو بڑے پائے کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کو سزا دی اور ان کو مسخ کر کے بندر بنایا، اور جو فریق ان کو برائی سے منع کرتا تھا اس کا ذکر فرمایا کہ اس کو نجات دے دی. قرآن کریم میں جو ان کو منع کرتے تھے، جو ان کو نصیحت کرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی. ایک کا ذکر کیا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کو منع کیا تو ان کے لیے قرآن کریم میں آیا کہ ہم نے ان کو نجات دی. اور تیسرا فریق، اب دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قرآن کریم میں غور کرنا. جو مدنی پھول ہے نا وہ یہ ہے مین مدنی پھول، قرآن کریم کی آیات پر غور کرنا. اور غور کرنے کا انداز ملاحظہ کیجئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اور تیسرا فریق جو خاموش رہا تھا، ان کو منع نہیں کرتا تھا، اس کا ذکر نہ فرمایا، آیا ان کی نجات ہوئی یا نہیں؟ بات سمجھ رہے؟ آپ نے کس پر غور کیا کہ ان کا ذکر نہ فرمایا کہ آیا ان کی نجات ہوئی یا نہیں. اور ہم بھی پھر اپنے اوپر غور فرما رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، اور ہم بھی کئی کاموں کو برا سمجھتے ہیں لیکن منع نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی جانے ہماری نجات ہوگی یا نہیں. کتنا زبردست مدنی پھول ہے، کتنا زبردست مدنی پھول ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ پر قربان ہوں، کیا اس فریق نے ان کاموں کو برا نہیں سمجھا تھا؟ جبکہ اس نے یہ کہا کہ تم ان کو کیوں کر منع کرتے ہو جبکہ تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا، ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے. اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جواب سن کے خوش ہوئے، یہ جواب کو خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ مجھے 2 دبیس چادریں تحفے میں عطا فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا. اب غور کریں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین. ایک وہ قوم جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتی ہے، اس کا انجام قرآن کریم نے بیان کیا. دوسری وہ قوم جنہوں نے نہ صرف نافرمانی سے وہ بچے بلکہ انہوں نے نافرمانوں کو بھی نیکی کی دعوت دی، ان کو برائی سے منع کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا.
اللہ کریم نے اپنے قرآن کریم میں ان کی نجات کا بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں نجات دی. ٹھیک ہے. تیسرا جو گروہ تھا اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے، لیکن میں نے دونوں طرف غور کیجئے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قرآن کریم کی آیات پر غور کرنا کتنا خوبصورت تھا کہ کیا انہوں نے ان کو برا نہ سمجھا تھا؟ برا سمجھا تھا تبھی تو کہا نا کہ ان کو کیوں سمجھاتے ہو جو سمجھیں گے نہیں، جن پر عذاب نازل ہونے والا ہے. یعنی وہ ان کو برا تو سمجھتے تھے نا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اول تو اللہ کی نافرمانی سے بچیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے ان کو منع کریں. اور یقیناً یہ ہمارا منصب ہے، اس امت کا یہ منصب ہے کہ یہ امت جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہے کہ نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے، یہ ہمارا کام ہے. آج ہمارے سامنے واقعی بہت ساری برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا وضو الحمدللہ درست ہو، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص وضو کر رہا ہو اور ہمارا اگر ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا، پھر بھی ہم اس کو نہیں سمجھا رہے ہوتے. حتیٰ کہ اگر کوئی مسجد میں بھی سویا ہوا ہے، جیسے کہ یوں کہ سفر یوں مسجد میں جیسے کہ کوئی تربیت ہو رہی ہے، کوئی بھی سلسلہ ہو رہا ہے، اب وہ آیا یا نماز و عبادت کے لیے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوئے ہوا ہے، اس کو اٹھایا کسی نے نہیں ہے. اب ایک ظن غالب ہونے میں شاید یہاں اتنی دیر نہیں لگے گی کہ میں اس کو اٹھاؤں گا تو یہ اٹھ کر نماز پڑھ لے گا، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم چلے گئے اور آ گئے، چلے گئے اور آ گئے، کہ بس اس کو اٹھائیں، اس کو نماز تو پڑھائیں. ہمارے گھر کے اندر لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. پتہ نہیں ایسا بھی ہو تو کیا تعجب کہ صدائے مدینہ لگانے کے لیے اگلا اٹھ جائے اور اتنے آستہ سے دروازہ بند کرے کہ گھر والے نہ اٹھ جائیں. پورے محلے کو اٹھانا لیکن گھر والوں کو نہیں اٹھانا. اب گھر والوں کو بھی تو اٹھائیے نا، بچوں کو اٹھائیں، انہیں 7 سال کی عمر سے نماز کی دعوت دیں، نماز کا کہیں، نماز کا حکم کریں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ان کو نماز کا کہتے رہے، 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھو، اب سختی کریں. یہ تو شرعی مسائل اور جو شریعت نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. لیکن کیا ہم اپنے گھر میں نماز قضا بالکل دین دہاڑے نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں، بلا اجازت شرعی نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے ماتھے پر کوئی بل تک بھی نہیں آتا ہوگا، پڑھی نہیں پڑھی پرواہ نہیں ہے. اور خود گھر میں رہنے والوں کو اپنی نمازوں کی پرواہ کہاں ہوتی ہے. کبھی کبھی کو کہہ دے گا کہ یار آپ نے نماز کے لیے اٹھایا نہیں. بھائی آپ نے اٹھنے کا کیا اہتمام کیا تھا، اٹھنے کا کیا انتظام کیا تھا؟ آپ نے تو گھڑی کے الارم بھی جو تھا وہ بھی نماز کے ٹائمنگ پر نہیں رکھی تھی. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو شاید ہم ان گناہوں کو روکنے میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اپنے محلے میں، اپنے بازار، اپنے مارکیٹ میں، دکان پر، یہاں وہاں دفتر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو نماز کا کہہ دیں. آپ خود سیٹ ہے اور وہاں تو کئی دفعہ ظن غالب ہو سکتا ہے کہ ان کو بولوں گا تو نماز پڑھیں گے. تو سیٹ کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کو نماز کا کہے، باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی بچوں کو نماز کا کہے. تو یوں ایک دوسرے کو نماز کا کہتے رہیں. اسی طرح دیگر گناہ اللہ نہ کرے اگر گھر میں ہوتے ہیں، چاہے ٹی وی کے ذریعے ہوتے ہوں یا کسی اور ذریعے سے ہوتے ہوں، بد نگاہیاں ہیں، بدتمیزیاں ہیں، اور بھی بہت سارے ایسی بے ہدا قسم کی چیزیں گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم گناہ روکنے والوں میں شامل ہو جائیں. کاش آج میرے پیارے پیارے امیل سنت کی بڑی ہمشیرہ کی صحتیابی کی دعا کا اجتماع ہے. آج ہم یہ نیت کریں کیونکہ ہمارے بانی دعوت اسلامی جن کی بہن، جن کی ہمشیرہ کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں صحتیابی کی، ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنی زندگی کا ایک انداز ہے، اور ان کی زندگی کا انداز یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. یہ تحریک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ایک زبردست تحریک ہے، مدنی تحریک دعوت اسلامی.
اور الحمدللہ ہم پر سمجھے کہ ہم سب پر ایک احسان ہے امیل سنت کا، جو اتنی کوششیں کی، اتنی لگن سے کام کیا، ایک اتنا عظیم کام، ایک عظیم نیٹ ورک نیکی کی دعوت کا ہمیں دیا. آج ان کے گھر میں ایک پریشانی ہے، بیماری ہے، تو ہم کیوں نہ ان کے لیے، ان کے گھر بار کی خوشیوں کے لیے دعا کریں، ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ ہم اس جو عظیم منصب ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس عظیم منصب کو بھی لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے. اس کے علاوہ بھی اس میں کافی چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، کہ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کے لیے طرح طرح کے غیر شرعی حیلوں کا سہارا لیتے ہیں. وہ غیر شرعی حیلہ تھا نا، بات سمجھ رہے؟ وہ ایک غیر شرعی ایک ہیلے کے ذریعے کام کیا نا، کہ انہوں نے ہفتے کو وہ نالیاں نکال لیں اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیں اور دل کو منا لیا کہ ہم نے ہفتے کو شکار کیا ہی نہیں ہے. تو اس میں سیکھنے کو ہے کہ غیر شرعی ہیلے کا سہارا نہیں لینا چاہیے. انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی پاداش میں ان کی شکلیں بھی نہ بگاڑ دی جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے حیلے کر کے حلال سمجھنے لگو. یہ وہ طبقہ جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے اور راستے نکالتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور حکم شریعت کے مطابق جو طریقہ کار اس پر چلیں کہ حکم شریعت کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا یہ حرام ہے. یہاں جو بیان ہوا البتہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا یہ جائز ہے. قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد آیت نمبر 44 میں بیان کیا گیا ہے. یہ صراط الجنان کو اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ صاد کی آیت نمبر 44 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ آپ کو عنوان مل جائے گا کہ کس طرح ایک جو بیان کیا نا کہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے. تو وہ اس کے متعلق آپ کو بیان انشاءاللہ امید ہے وہاں مل جائے گا. عوام الناس کو چاہیے کہ پہلے ہیلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کریں، اس کے بعد ہیلا کریں تاکہ معلومات میں کمی کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ باقی نہ رہے. تو یہ میں نے آپ کو صراط الجنان جو تفسیر ہے اس کی تیسری جلد میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 163، 164، 165 اور 166 یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ، اور اس قرآن کریم میں صراط الجنان میں جو تفسیر اور دیگر تفاسیر سے چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نیز یہ کہ ان آیات میں سد ذرائع کی اصل ہے، یعنی جو کام کسی حرام کا ذریعہ ہو وہ بھی ممنوع ہے. ان کا سمندر سے نالیاں کھود کر حوضوں کی طرف لانا مچھلیوں کے شکار کا ذریعہ تھا، اس لیے اس کو منع کیا گیا. تو یہ جو کچھ اہل علم طبقہ ہوتا ہے یہ سد ذرائع کے احکام کو بھی سمجھتا ہے کہ بعض علماء جو سد ذرائع کی وجہ سے بعض چیزوں کو منع کرتے ہیں اس کی بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ پورا ایک علم ہے نا، ایک علم ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کس چیز کی اجازت دینی، کس چیز کی اجازت نہیں دینی. تو علماء کو، مفتیان کرام کو علم ہوتا ہے کہ کس چیز کی اجازت دینی ہے اور کس کی اجازت کب دینی ہے اور کب نہیں دینی. یہ بھی ایک الگ علم، ایک علم کی ایک قسم ہوتی ہے جو علماء مفتیان کرام جانتے ہیں. اسی طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی ہمیں اس میں سے
مدنی پھول ملے، اور بھی اس میں الحمدللہ کئی مدنی پھول بیان کیے جا سکتے ہیں. میری مدنی التجا ہے آپ سے، صراط الجنان یہ ضرور حاصل کریں. اس کی 10 کے 10 جلدیں یہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہیں، تو ان 10 جلدوں کو حاصل کریں اور پہلے پارے سے لے کر آخری پارے کی آخری سورت تک اس کو نیت کریں کہ میں اس کو پڑھوں گا. اور اس کو ٹھیک ہے، اگر آپ ایک ساتھ 10 کے 10 جلدیں نہیں خرید سکتے تو ایک ایک کر کے 250 پونے 300 روپے کی حاجی امین کی کم و بیش ایک جلد آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. تو 3 پاروں پر ایک جلد ہے، تو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں اور اس میں غور کریں. یقیناً اس کو دیکھنا بھی نیکی ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اچھی نیت. اس کو دیکھیں، اس کو چومیں، اس کو پیار کریں، اس کو سینے سے لگائیں اور اس کو پڑھیں. بالخصوص کو پڑھنا ہے، پڑھ کر اس کو سمجھنا بھی ہے اور سمجھنے پر عمل بھی کرنا ہے. اور سمجھنے اور ان چیزوں پر مدنی پھولوں پر غور کرنے کے لیے الحمدللہ تفسیر قرآن صراط الجنان یہ ہمیں میسر ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو درست پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3050 روپے اس کی 10 جلدوں کا ہدیہ ہے. 3050 روپے 10 جلدیں ہیں، اور 10 جلدیں. ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ 2750 روپے. 2750. اور امید ہے کہ کل چونکہ دستار فضیلت کا اجتماع ہے تو عرض تو کی ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی 25ویں کی نسبت سے کوئی خصوصی 2500 روپے میں اگر کل کے دن کے لیے خاص، تو کل یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو سکتا ہے مزید جو ہے وہ اس میں ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. لے لیں یار، خرچ ہو ہی جاتے ہیں دنیا میں، ہم اخراجات کرتے ہی رہتے ہیں. اگر مثال کے طور پر 2500 نہیں تو 2700 اگر لے لیا جائے تو مدینہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مشکل جو سر پہ مشکل جو سر پہ پڑی تیرے نام سے ٹلی مشکل کوشا ہے صلی علی نبینا
غم ہو گئے بے شمار آقا غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا بگڑا جاتا ہے میرا آقا آقا سوار آقا آقا سوار آقا میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری پکار آقا سن لو میری پکار آقا مجھ سا کوئی غم زدہ تم سا نہیں غم گسارا گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درمان یا رسول اللہ نگاہ لطف و رحمت کے ہے خواہاں یا رسول اللہ ہماری مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ ٹوٹی
کہاں ہے میرے شاہ لے خبر پہنچے پہنچنے منزل مگر شاہ پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر مجدار میں آ کے نہ ٹوٹی مجدار پہ آ کے نہ ٹوٹی دیہات کے ہوں میں پارا دیہات کے ہوں میں پارا سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو سنبھالو میں بھی ڈوبا جانے جانا یا رسول اللہ مجدار پہ آ کے نہ ٹوٹی مجدار پہ آ کے نہ ٹوٹی دیہات کے ہوں میں پارا کا دیہات کے ہوں میں پارا کا تم وہ کے کرم کو ناز تم سے تم وہ کے کرم کو ناز تم سے میں وہ کے بدی کو سوارا کا بندہ تیرے نثارا کا گرداب میں پڑ گئی ہے ڈوبا ڈوبا اتارا کا ڈوبا ڈوبا اتارا اے رب کے حبیب
قسمت میں لاکھ پیج 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیج ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے آقا، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک توجہ ہو جاتی ہے، ایک نظر ہو جاتی ہے۔ آقا سوار آقا سوار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا سبحان یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یا رب مصطفیٰ عظمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رب کعبہ یا رب العالیہ یا رب صحابہ، اے ہمارے امام اعظم کے رب کریم، داتا گنج بخش علی حجویری کے رب کریم، اے ہمارے غوث اعظم کے رب کریم، اے غریب نواز کو نوازنے والے، بے سہاروں کے سہارا، اے وہ رب، اے رب کریم، دکھیارے بندے تیری طرف بڑی امید کی نظر لگائے بیٹھے رہتے ہیں، بیمار بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر تجھ سے تو آس لگائے رہتے ہیں، قرضدار قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، مگر مولا تجھ سے امید لگائے رہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مولا ہے، نیک جب نیکیاں کرتے ہیں تو تجھ سے امید لگاتے ہیں کہ تو قبول کر لے گا، اور جب گناہ گاروں سے گناہ ہو جاتا ہے تو بھی امید لگاتے ہیں کہ تو معاف کر دے گا، کہ تو نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم کب مایوس ہیں مولا تیری رحمت سے؟ نہ، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، ہمارے کسی گناہ نے، کسی برے فعل نے تیری رحمت کو کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں ہے، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں، تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہمیں پالنے والا ہے، تو ہی زندگی کا مالک ہے، تو ہی موت کا مالک ہے، تو ہی مریضوں کو شفا دینے والا ہے،
دکھیارے بندے جب تجھے پکارتے ہیں تو ان کے دکھوں کو دور کرتا ہے، پریشان حال جب تجھے پکارتے ہیں تو ان کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ تو فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ میرے بندوں کو کہہ دو میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ ہم تجھے پکار رہے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا سبحان۔ تیرے گناہگار بندے حاضر ہے مولا، گناہوں کا بھی بوجھ لادے ہوئے، طرح طرح کے دکھ اور پریشانیاں بھی پالے ہوئے، مانا جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت۔ تو خود فرماتا ہے تیرے پاکیزہ کلام میں کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے مولا، مگر تو یہ بھی فرماتے کہ بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ کون گناہ بخش اللہ سوائے تیرے، کون رحم کرے مولا سوائے تیرے، کون؟ تو ہی ہے اے میرے رب کریم۔ رکھ لے گناہ کعبے پر حملہ ہو رہا تھا تو حضرت سیدنا ابو مطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے تجھ پر بھروسہ کیا، چلے گئے اور تو نے تیرے کعبے کی حفاظت کی، تو نے ابابیل کے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا، تو نے غزوہ بدر میں تیرے پیارے حبیب کی مدد کی، تو نے کئی مقامات پر تیرے بندوں کی مدد کی ہے، تو مدد کرنے والا ہے مولا، تو کرم کرنے والا ہے مولا۔ اے رب کریم، ہم دکھیارے پریشان حال گناہوں میں ڈوبے ہوئے، طرح طرح کے مسائل و پریشانیاں کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تجھ سے تیرے کرم کی بھیک لے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے مولا۔ تیری رحمت صرف رمضان تک ہی تو محدود نہیں رہا، رمضان تو چلا گیا، مگر تیری رحمت صرف ماہ رمضان تک تو محدود نہیں ہے، تو اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو خود فرما دو ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ مولا ہم دعائی تو مانگ رہے ہیں، نہیں آتا مانگنا، ہمارے پاس نہیں آتا مانگنا، سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے مولا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں تو ہمیں جانتا ہے، تو ہمارا اللہ ہے۔ اگر ہم تیرا در چھوڑ کر جائے تو کہاں جائیں گے مولا؟ تیرے ہی در پر حاضر ہے۔ ہوں بندہ تو ہے مولا، دے
عجب اس وقت دعا میں مدنی چینل پر ہمارے ساتھ کئی نابالغ مدنی منع و مدنی منیاں بھی ہوں. یہ تو نابالغ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو سکتا ہے یہ بھی آمین کہہ رہے ہوں. کئی تیرے نیک بندے ہوں گے ہماری دعا میں شامل جو آمین کی مہر لگا رہے ہوں گے. اے اللہ ان تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اے رب کریم، جس کی آمین تجھے اچھی لگ رہی ہے اللہ، اس کی آمین کا واسطہ، محبوب کریم کا صدقہ ہمارے امیل سنت کی بڑی بہن کو شفا عطا کر، ہمارے امیل سنت کی بڑی بہن کو شفا عطا کر. یا اللہ ہماری پھوئی ماں کو شفا عطا کر. یا اللہ ان کے امراض پر رحمت کی نظر فرما، ان کی آزمائشوں پر رحمت کی نظر فرما، ان کی تکالیف پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ان کی پریشانی پر رحمت کی نظر فرما. میرے پیر کے گھر بار پر رحمت کی نظر، میرے پیر کے گھر بار پر رحمت کی نظر فرما. ان کے گھر کے ذرے ذرے پر رحمت کی نظر فرما. اللہ ان کو سکون دے، ان کو راحت دے، ان کو فرحت دے. ان کے گھر بار پر رحمت نازل کر. ان کے گھر کے ہر فرد پر، ان کی پوری آل پر اللہ رحمت نازل کر. یا اللہ کرم کر دے، کرم کر دے. ہماری پھوئی ماں کی جو آزمائشیں ہیں اللہ، ان آزمائشوں سے اللہ تو کرم سے ان کے لیے آزمائشیں آسان کر دے. اللہ ان کی صحتیابی، ان کو صحتیابی عطا کر دے. میرے مرشد کے گھر کا جو گلشن ایک ویران سا ہوتا جا رہا ہے، مولا رحمت کر، ان کے گھر بار کو شاداب. یہ ہمارے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، اپنے مریدوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اپنے سے وابستگان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، ہمارے گھر بار کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں. اللہ آج ہم مل کر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہماری دعا قبول کر دے، ہمارے مرشد پر رحمت کر، امیر اہل سنت پر رحمت کر. ان کو بھی صحت دے، ان کو بھی تندرستی دے، ان کو قوت دے، ان کو طاقت دے. یا اللہ انہیں اور برکتیں دے. یا رب کریم ان کا سایہ دراز کر دے، ہم سب کے سروں پر ان کا سایہ دراز کر دے، ہم سب کے سروں پر ان کا سایہ دراز کر دے. حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، دراز فرما دے، دراز فرما دے. ان کی پوری آل پر رحمت فرما. یا اللہ ہماری پوری ماں کی تکلیف دور کر، تکلیف دور کر، آسان کر دے. یا رب کریم ان کے دیگر گھر بار پر بھی آسانیاں کر دے. جو ان کے گھر میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سب پر رحمت کی نظر کر. ان کی آل اولاد، ان کے بچوں پر، بچوں کے بچوں پر بھی رحمت کی نظر کر. اللہ ان کی آنے والی نسلوں پر بھی رحمت کی نظر کر. اللہ تو بس کرم کر دے، کرم کر دے. ہمارے پیر صاحب خوش ہو جائے، ان کو راحت مل جائے. ان کے قلبی اور ذہنی جو ان کے اندر جو ایک پریشانی، اللہ ان کو آسانیاں عطا کر دے، آسانیاں کرتے. ہمارے پیر صاحب کے لیے آسانیاں کرتے. ہم کو ہمارے پیر صاحب سے بہت محبت ہے. صدا پیر و مرشد رہے مسکراتے، صدا پیر و مرشد رہے مسکراتے.
کریم یا ارحم الراحمین، نہ جانے کتنے مریض آج دعا میں شریک ہوں گے. ہم کوئی ماں کی صحت یابی کے لیے حاضر ہیں، امیل سنت کی صحت یابی کی دعا کے لیے حاضر ہیں، مگر مولا تیرے پیارے حبیب کی امت میں تو کئی بیمار ہیں، کئی بیمار ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے بیماروں کے نمائندے ہوں گے اللہ. کئی سال ہو جاتے ہیں اللہ، ان کی بیماریاں نہیں جاتی، درد نہیں جاتا، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، خارش کی بیماریاں، اللہ اللہ اللہ، کئی بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک، دل کے امراض، دماغ کے امراض، آنکھوں کی تکلیفیں، دانت و داڑوں کی تکلیفیں اللہ، کمر کی تکلیفیں ہیں، نہ جانے کتنی بیچارے تکلیفوں میں، کینسر کے اللہ مریض ہے، ٹی بی کے مریض ہے، شوگر کے مریض ہے، ہائی اور لو بلڈ پریشر کے مریض ہے، اللہ کرم کر دے، کرم کر دے. ان بیچارے دکھیارے بیماروں پر بھی کرم کر دے. تجھے بیمار عابد بیمار امام زین العابدین کا واسطہ، تجھے حضرت ایوب علیہ السلام کا واسطہ، اللہ ان مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. جو کئی مریضوں کے نمائندے ہوں گے اللہ، ان پر رحمت کی نظر فرما، انہیں صحت دے، انہیں تندرستی دے یا اللہ، انہیں بھی اس بیماری کی آزمائش سے نجات دے دے اللہ، ان کی دواؤں میں شفا دے. تو بغیر دوا کے شفا دینے پر قادر ہے نا مولا، تو ہمارا اللہ ہے نا، ہمارا رب ہے، قادر مطلق ہے. تو بس حکم کر دے، فرما دے، شفا ہو جائے، تو کرم کر دے. کئی قرضدار ہوں گے، کئی پریشان حال ہوں گے، کئی بے گھر ہوں گے، کئی بے اولاد ہوں گے، کئی نکاح کے انتظار والے ہوں گے اللہ، آج آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ کیا دعا ہوگی. اگر بولا مانگنے والا گنہگار ہے، تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا جو آمین کہہ رہا ہوگا. یا اللہ محبوب کریم کا واسطہ، یہ جو طرح طرح کے دکھ درد پریشانیاں لیے دعاؤں میں حاضر ہیں، رب کریم ان کی جملہ پریشانیوں پر، جملہ مسائل پر رحمت کی نظر کر دے، کرم کر دے. اے اللہ کرم کر دے، اے اللہ کرم کر دے، اے اللہ کرم کر دے. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے، جو پریشان ہیں ان کو راحت عطا کرے. میں مرشد کا صدقہ کرم مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں. مرشدی کی ہمشیرہ کو بھی تجھ سے عطا رضا کا وسیلہ شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر بھی کرم کر، ہمارے اہل و عیال پر کرم پر، بیوی بچوں پر کرم کر اللہ، ہمارے گھر بار پر بھی کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے. دنیا اور آخرت کی اے اللہ محبوب کے صدقے میں اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. یا اللہ کریم آقا کا صدقہ زوال نعمت سے بچا. یا اللہ محبوب کریم کا واسطہ، یا اللہ محبوب کریم کا واسطہ، محبوب کریم کے لعاب دہن کا واسطہ، اللہ محبوب کریم کی پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ. یا اللہ محبوب کریم کے نور برساتے دندان مبارک کا صدقہ ہماری قبر کو اندھیروں سے بچانا. یا اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ قبر روشن کرتے.
یا اللہ سوالات کے جوابات میں آسانیاں کر دے، قبر کی وحشت سے بچانا، یا اللہ نزا کی سختیوں سے بچانا، اور اللہ محبوب کریم کی شفاعت کا صدقہ ہم جو تیری بارگاہ میں یا اللہ مسلمان دست و دعا ہے، رب کریم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تیری رحمت پر نظر جمی، اللہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک شفاعت کا واسطہ اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے، ہم سے حساب نہ لینا، ہم سے حساب نہ لینا، ہم سے حساب نہ لینا، کرم کر دے، کرم کر دے اللہ، کرم کر دے۔ تیرے نیک بندے کے گھرانے کی بھلائی چاہنے کے لیے، ان کے گھر بار کی شفا یابی کی دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے اللہ۔ ہم اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے ہیں، ان کا گھر اچھا ہے، ہماری دعائیں قبول کر لے، ہمارے مقدر میں بے حساب جنت میں داخلہ لکھ دے، بے حساب جنت میں داخلہ لکھ دے مولا۔ ہمارے گھر بار آل اولاد کے لیے بھی بے حساب جنت میں داخلہ لکھ دے، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی بے حساب جنت میں داخلہ لکھ دے، لکھ دے مولا، لکھ دے، کر دے، حکم کر دے، تو کرم والا ہے۔ محبوب کریم کا واسطہ ہم پر رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، ہماری دعائیں قبول کر۔ جو جادو آصف کا شکار ہے اللہ ان پر بھی رحم کر دے، یا اللہ سب پر کرم کر دے، سب پر کرم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے۔ اتنی دل میں آرزویں تمنائیں اللہ کیا کیا عرض کرے یہ بھی ہے کہ تجھ سے نہ کرے تو کس سے عرض کرے اللہ، بس کرم کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں دے دے، کرم سے عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اللہ اس کو روک دے، ہمارے دل سے اس کا خیال بھی نکال دے، ہمارے گھر بھر کا بھلا کر دے، آسانیاں دعوت اسلامی کو اللہ اور ترقی دے، اور ترقی دے، اور ترقی دے اللہ۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا ڈنکا دنیا کے چپے چپے میں بجا دے، ہمارے مبلغین کو اللہ ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، آسانیاں کر، یا اللہ غم مال سے بچا، غم دنیا سے بچا، غم گھر بار سے بچا، غم کاروبار سے بچا، غم روزگار سے بچا، یا اللہ ہم سب کو غم آخرت دے دے، غم مدینہ دے دے، حج کی سعادت دے، میٹھا پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دے دے، رحم کر، رحم کر، رحم کر، اے سمیع، اے بصیر، اے دعا کے قبول کرنے والے، ہماری دعائیں قبول کر لے، رحم کر دے، آسانیاں کر دے، بس فضل کر دے، دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب کر، آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب کر دے، اور تیرے محبوب کا پڑوس نصیب کر دے جنت میں، پڑوس نصیب کر دے، پل صراط سے بھی تیزی سے گزر جا، پل صراط سے بھی تیزی سے گزر جا، کرم ہو جائے، بس کرم ہو جائے، تجھ سے مانگتے جا رہے تو دیتا جا، تیرے غیب کے خزانے کھول دے اللہ، عمر کے خزانے کھول دے، تجھے جب تیرے بندے تجھ سے مانگتے تجھے اچھا لگتا ہے، اب مانگ رہے ہمیں دے دے، ہماری پوری ماں کو شفا دے دے، انہیں صحت یابی اور تندرستی اور عافیت و سلامتی کے ساتھ گھر لوٹنے کی سعادت دے دے، گھر لوٹنا نصیب کر دے، صحت و تندرستی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، دراز عمر بالخیر کے ساتھ، نیکیوں بھری طویل زندگی، عافیت بھری طویل زندگی کے ساتھ انہیں گھر لوٹنا نصیب کر دے، کہ ان کو ان کے گھر والے دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، دلوں کو قرار نصیب ہو جائے، اور بھی جو میرے مرشید کے گھر بار پر پریشانیاں اللہ سب دور کر دے، ان کی ساری اولاد کو سکون نصیب کر، کرم فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی، جو بھی مولا دعائیں لیے حاضر ہیں، بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے،
تیری رحمت پہ تیرے کرم پر ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں. تو جانتا ہے سب کی مرادیں اور التجائیں اور حاجتیں کیا ہیں. بس تجھ سے تیری رحمت کی نظر چاہ رہے ہیں. ہمیں مدنی ماحول پہ استقامت دے دے. ہم سے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کبھی نہ چھوٹے. پیر و مرشد کا دامن کبھی نہ چھوٹے. ہم عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اس مدنی ماحول سے اور ممیل سنت کے دامن سے وابستہ رہے. یا اللہ ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ اہل سنت پر بھی کرم کر. ان کا سایہ بھی دراز کر. ان کی کثرت کر. ان کی آل اولاد پر بھی رحم و کرم فرما دے. اللہ ساری امت پر کرم کر. ہماری اسلامی سرحدوں کی بھی حفاظت کر. جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہے اللہ ان کی تکلیفوں پر بھی رحمت کی نظر کر دے. دشمنوں کی جو مسلمانوں اسلام کے خلاف جو دشمنیاں کرتے ہیں اللہ ان کے میلے منصوبوں کو نیست و نابود کر دے. نیست و نابود کر دے. کرم کر دے اللہ کرم کر دے. تجھے غزوہ بدر میں مدد کو آنے والے فرشتوں کا واسطہ یا اللہ ہماری مدد کر. ہماری مدد کر. اسلام کو غلبہ دے دے اللہ. ہماری مدد کر. ہمارے اسلام کو غلبہ دے دے. ہمیں غیرت ایمانی دے دے. جوش ایمانی دے دے. یا اللہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دے دے. ہمارا ظاہر و باطن تیرے حبیب کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے. ہم غیروں کے طریقوں سے باہر آ جائیں. بس ہم کو سرکار کی سنتوں کا دیوانہ بنا دے. مدینے کا دیوانہ بنا دے. مدینے کا مستانہ بنا دے. کرم کر دے. کرم کر دے اللہ. ہمارے گھر بار میں ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے رشتہ داروں کو ہم سب کو اللہ گناہوں سے بچا. بس گناہ سے ہم کو ڈر لگ جائے اللہ. ہم گناہ کے قریب نہ جائیں. گناہ ہم کو مشکل کرتے. نیکیاں آسان کرتے. نیکیوں سے محبت دیتے. نیکیوں سے پیار دیتے. نیکیوں سے الفت دیتے. نیکی کر کے مزہ آ جائے اللہ. سکون ملے. تیرا شکر ادا کرتے رہے. جب تک جیے تیرا شکر ادا کرتے رہے. تیری نافرمانی سے بچا. تو بچا تیری نافرمانی سے مولا. ہم بہت کمزور ہیں اللہ. نفس و شیطان نے دبوچا ہوا ہے. تو بچا لے. کرم کر دے اللہ. کرم کر دے. محبوب کریم کا واسطہ کرم کر دے. تجھے پیارے علی اکبر کی پاکیزہ جوانی کا واسطہ ہمارے نوجوانوں میں غیرت ایمانی عطا کر دے. ہمارے نوجوانوں کو بھی گناہوں سے بچا. امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ شہادت کا واسطہ سید عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت اور قربانی کا واسطہ امام حسین اور ان کے ان تمام رفقا جو کربلا کے میدان میں اسلام کے نام پر شہید ہو گئے. ہر وہ صحابی جو اسلام و دین کے نام پر شہید ہو گئے. قربانیاں دی. اسلام کا کام کیا. دین پھیلایا. بلکہ آقا کے ہر صحابی کے صدقے میں اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب کر دے. ہمیں سنتوں پر عمل کا جذبہ نصیب کر دے. ہمارے روئے میں عشق رسول بسا دے. تیرے پیارے حبیب کا صدقہ اللہ تیری سچی پکی محبت عطا کر. تیری رضا کے لیے جینا نصیب کر مولا. اور تیری ہی رضا پر مرنا نصیب کر دے. مرنا نصیب کر دے. اور تیرے محبوب کے نام پر ہماری جان قربان ہو جائے. بس کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلاۃ و سلام پر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت پہ قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کل انشاءاللہ 376 جو ہمارے اسلامی بھائی درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں، پاکستان میں 6 مقامات پر انشاءاللہ ان کی دستار فضیلت کے اجتماعات ہیں۔ ان میں باب المدینہ فیضان مدینہ میں بھی ان 6 میں سے ایک اجتماع ہے، اور انشاءاللہ یہاں امیر سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا جو مدنی چینل براہ راست نشر ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے کا اجتماع، دستار فضیلت کا اجتماع 9:45 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، پھر امیر سنت کے مدنی مذاکرے کے بعد ان اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہوں گے، مختلف مقامات پر ہمارے یہ اسلامی بھائی جمع ہوں گے، تو جو یہاں ہوں گے انشاءاللہ یہاں ان کی ہمارے اسلامی بھائی دستار بندی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی مدنی چینل براہ راست بڑی خوبصورت یہ اجتماع ہوگا جو نشر کیا جائے گا۔ تو جن سے ہو سکے، بلکہ میں دعوت دیتا ہوں کہ فیضان مدینہ آ جائیں، اور یہ بابرکت اور سنتوں بھرا اجتماع ہوگا انشاءاللہ، اس میں بھی ضرور شرکت کر کے خوب ثواب کمائیں کل انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ 9 جولائی کو حج تربیتی اجتماع ہے، اتوار ہے، دوپہر 2 بجے حج تربیتی اجتماع ہوگا، جس میں انشاءاللہ سنتوں بھرا بیان بھی ہے، اور حج کا اور عمرے کا طریقہ، اور اللہ نے چاہا تو زیارت مدینہ کی بھی حاضری کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، اور یہ مدنی کام جو کر رہی ہے، اور جو ہمارے مبلغین جو مدنی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بس اس میں برکت دے اور نظر بد سے بچائے۔ اللہ مدنی چینل کو بھی نظر بد سے بچائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوا على الحبيب۔ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا